وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 11۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دیے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، اور نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف واپس لوٹانے والے ہیں اور انہیں رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہوں۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، اور وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی، اگر ہم ان کے دل پر صبر و سکون کی قوت نہ اتارتے
تاکہ وہ وعدہ الہی پر یقین رکھنے والوں میں سے رہیں۔ سامعین کرام، سورہ قصص آیت نمبر 11، لفظی ترجمہ وقالت لأختہ قصیہ، کہا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، کس کو؟ لأختہ، ان کی بہن کو۔ کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت بہ عن جنوب، تو وہ ان کو نگاہوں میں لے کے سائڈ سے چلتی گئی، وہم لا یشعرون، اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دیے میں نے اس پہ مختلف دائیوں کے دودھ۔ مراضع کہتے ہیں دائیوں کے جو رضاعت ہوتی ہے نا دائیوں کے ذریعے، من قبل، اس سے پہلے، فقالت، پس کہا، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والے، یکفلونہ، جو اس کی اچھی طرح کفالت کریں گے، وہم لہ ناصحون، اور اس کا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ فرددناہ، پس میں نے واپس کر دیا ہو، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کس کی طرف؟ الی امہ، اپنی ماں کی طرف، کہ تقر عینہا، کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آج کا جو سبق ہے اس میں یہ ہے کہ جب والدہ نے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بکسے میں ڈال کے سپرد دریا کر دیا، تو ان کی بہن تھی، ان کو یہ ہدایت کی کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ کہ یہ کیا ہوتا ہے اس بکسے کا، کون اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا۔ تو وہ جو ہے ایک سائٹ پہ، یعنی بے خیالی انداز میں اس کے ساتھ چلتی رہیں، حتیٰ یہ کہ فرعون کے گھر پہ پہنچ گئی۔ وہ جو نہر تھی وہ اس کے جا رہی تھی، بڑی نہر تھی، دریا تھا یا نہر تھی، جو کچھ بھی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھا لیا۔ یہ بھی مطلب محل میں داخل ہو کے تماشا دیکھتی رہی، اور اب یہ ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کے یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر انہوں نے جب وہ بنا لیا، اس کو بیٹا بنا لیا، اب اس کے لیے تلاش ہوئی۔ وہ تو شیرخوار بچہ تھا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 3 مہینے کا، تو اس کے لیے اب دائی کی تلاش ہوئی تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ تو دائی کی تلاش ہوئی، دائیاں آئیں، مختلف دائیاں آئیں، انہوں نے یعنی دودھ پلانا چاہا تو وہ دودھ لیا نہیں موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا۔ یہ بھی آپ نے پڑھا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ تو جب بچہ رو رہا تھا، دودھ کسی کا نہیں پی رہا تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن، انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی مجھے ایسے گھر والے معلوم ہیں جو ان کا خیال رکھیں گے اور اچھا دودھ بھی پلائیں گے اور اس کی اچھی طرح کفالت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جلدی سے بلا لاؤ۔ تو وہ دوڑی دوڑی گئی ماں کے پاس کہ بھئی آ جاؤ، وہ بلا رہے ہیں دودھ پلائی کے لیے۔ تو وہ خیر بہرحال چلی گئیں، تو بچہ ان کو واپس مل گیا۔ انہوں نے بچے کو حوالے کر دیا کہ بھئی اس کو لے جاؤ اور ہمارے پاس پلاتی رہو، اس کو دودھ پلاتی رہو۔ تو یہ جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، تو اس میں یہ واقعہ ہے۔ اب اس میں ایک جملہ ہے سامعین کرام، ایک نقطہ ہے کہ فرددناہ الی امہ۔ یہ ساری تدبیر جو تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی سامعین کرام، اور اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یشعرون، غالباً سورہ یوسف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے کرنے پہ وہ قادر ہے، غالب ہے، مختلف تدابیر کے ذریعے۔ ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہی عطا فرما دی۔ اسی طرح اب فرعون نے ان کو پکڑ لیا
لے لیا، گود لے لیا، اب وہ دائی کی تلاش، تو دیگر دائیوں سے وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، حرمنا علیہ المراضع، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، اس میں ایک بات ہے، بڑی اہم بات ہے، لِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے وعدے ہیں، ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے ہوئے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اور تو یہ بات جو ہے انتہائی یعنی ایمان کے خلاف ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نظر انداز کر دیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ میں بتاتا ہوں، ایک عام طور پہ جو ہم اسلام کی طرف راغب نہیں ہوتے، اللہ کو صرف اللہ کو اپنا مقصود حیات نہیں بناتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی معطل ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، جیسا کہ سمجھتے تھے مشرکین مکہ، اور کہتے تھے وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں، إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ، اس ہدایت کی پیروی کریں، ہمیں لوگ بوٹی بوٹی کر دیں گے، ہم خراب ہو جائیں گے، ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ تصور آج بھی ہے سامعین کرام۔ دیکھیں حق سے اگر ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور دنیا طرف کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ نہیں رہا، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ، حالانکہ بات یہ ہے کہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، سارے مفادات کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، سارے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اقدر القادر جو ہے، ساری ہستیوں سے زیادہ قدرت رکھنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ القادر، قدرت رکھنے والا، تو وہ تو ایک ہی ذات ہے جو ہر چیز پہ قدرت، اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، آہستگی سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ظاہر حالات جو بھی ہوں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پورا کرنے میں اپنی کوشش صرف کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وَلَكِنَّ إِنَّ بَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بات یہی ہے، یہ صرف وہاں کی بات نہیں تھی، یہ یہاں کی بھی بات ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں تقویٰ کی زندگی اگر آپ اختیار کر لیں گے اور احتیاط سے زندگی گزارنے لگیں گے، اپنی خواہشات نفس کو نظر انداز کر کے، اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ، تو اللہ تعالیٰ تو نے پھر بہت سے وعدے کیے ہوئے مومن سے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محسنین نیکوکاروں کے مخلصوں کے قریب ہوتی ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تعالیٰ دیکھیں وکیل ہے، کارساز ہے، سارے کام آپ اس کے حوالے کر دیں، خود بے غم ہو جائیں۔ اور من کان للہ کان اللہ لہو، یہ میں آپ کو مختلف باتیں یاد دلا رہا ہوں۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا مددگار ہے، نعم المولا، بہت اچھا مولا ہے، نعم النصیر، اور بہت اچھا مددگار ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، بہت اچھا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں کسی بات پہ، یعنی میں جس معاشرے میں رہ رہا ہوں یا جس حالات میں رہ رہا ہوں نا، تو جن لوگوں کے درمیان آپ بھی محسوس کریں کہ ہمیں تقریباً اللہ کے وعدوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ یعنی خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ آپ اللہ کے وعدوں کو پہ بھروسہ نہ کر کے اپنے آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا
مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ مہربان ہے اور سب سے زیادہ سخی۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے وسائل جو ہیں، وسائل وہ نہ ہونے سے ہونا پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی مخلوق ایک کام کو اگر صفر میں ضرب دے دے یا دینا چاہے، نہ کرنا چاہے، لیکن وہ صفر سے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اٹھا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی مثال کے طور پہ عرض کرنا ہوں، ورنہ یہ واقعات عام ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ یوسف نہ ہو، ہماری نظروں سے ہٹ جائے اور اس کے ایک اندھے کنویں میں ڈال دو، تو انہوں نے چاہا کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں اس کو بٹھا دیا اس نہ ہونے پہ، ان کے جو نہ ہونے کا ارادہ تھا، جو انہوں نے کوشش کی کہ اندھے کنویں میں ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخت مصر پہ بٹھا دیا۔ نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہونا۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو بیان ہو رہا ہے، اس میں فرعون و حامان جو چاہتے تھے وہ نوریا، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، نوریا حامان و فرعون ما کانوا و جنودہ ما کانوا یحذرون، کہ فرعون و حامان اور اس کا لشکر جس چیز سے ڈرتے تھے وہ اس کو دکھا دیں کہ یہ ہم پہ غالب نہ آ جائے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ لیکون لہم عدوا و حزنا۔ تو پھر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور نجات دے دی۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے۔ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ کیا تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ میں نے چاہا کہ جن لوگوں کو کمزور سمجھا گیا ہے تو ان کو میں غلبہ عطا فرما دوں، امداد کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حقاً علینا نصر المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی امداد میرا فرض ہے، مومنوں کی نجات میرا فرض ہے۔ اور وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں، تقوی کی شرط رکھ کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اعدت للمتقین، لیکن ہمیں تو یعنی اعتماد ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے نہ اعتماد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے، نہ جنت پہ یقین ہے نہ دوزخ، نہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا مخلوق کیا چاہتی ہے اور اس سے ہو کیا رہا ہے۔ تو اس میں اسباق ہیں سامنے کرم، لیکن ایک نقطہ جو آخر میں دوبارہ کہوں، لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ تم جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تو جاننا چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب پہنچے یہ اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَىٰ، برابر ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ان کو میں نے حکم کے معنی یہاں دانائی کی باتیں ہیں اور علم، کیونکہ نبوت کا معنی تو ہم یہاں نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو پھر جب یہ یہاں سے چلے گئے اور پھر وہاں جو 8-10 سال گزارے وہاں مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس، تو وہاں سے جب واپسی پہ پھر وہ ملی ہے نبوت، تو یہاں حکمن کے معنی دانائی کی باتیں، ظاہر ہے کہ دانائی کی باتیں عام انسان کو بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے، اور یہ بہرحال اس میں وہ علم اور علم بھی دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں مخلصین کو، جو مخلص ہوتا ہے، جو نیکوکار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو دانائی اور علم یہ سکھا دیتا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی دانائی جو ہے وہ آپ مدرسوں میں سیکھیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ دانائی جو ہے یہ خدا داد صلاحیت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور یہ پھر ایک الگ مضمون ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور یہ داخل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے، اب شہزادہ تھے، یعنی بادشاہ کے گھر میں، جوان تھے، آزاد تھے، مدینہ
کہتے ہیں شہر کو، دخلا شہر میں داخل ہوئے علی نے غفلت من اہلہا، جبکہ لوگ غفلت کی حالت میں، یعنی آرام کا وقت تھا، سو رہے تھے، جو بھی دوپہر کا وقت تھا، بازار بند تھے یا محلے میں کوئی نہیں تھا یا صبح کا وقت تھا. فوجد فیہا رجلین یقتتلین، دو آدمیوں کو انہوں نے لڑتے ہوئے دیکھا کسی بھی جگہ. ھذا من شیعتی، تو اس میں ایک جو ہے ان کے گروپ سے تھا، شیعہ گروپ ان کی پارٹی میں، یعنی مسلمان تھا. وھذا من عدوہ، اور یہ دوسرا اس کے دشمن تھا، مصری تھا. فاستغاثہ الذی من شیعتہ، انہوں نے پہچان لیا، جو مسلمان تھا اس نے حضرت موسیٰ کو پہچان لیا کہ اے موسیٰ میری مدد کر. فاستغاثہ، استغاثہ مطلب مدد چاہیے. الذی من شیعتہ، جس نے یعنی جو ان کی پارٹی میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو اس کا دشمن تھا، یعنی مصری یا قبطی. فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، یعنی چھڑانے کے لیے. فقضا علیہ، تو وہ مر گیا. وکزا کہتے ہیں تھپڑ، یا تو لیکن تھپڑ ذرا کم درجے کا ہوتا ہے، اور مکہ جو ذرا مضبوط ہوتا ہے، تو ہم یہاں یعنی ہاتھ مارنا، ہاتھ سے مارا. وکزہ بنیادی طور پہ اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے مارا، تو ہم یہاں ہاتھ سے مارا تو تھپڑ بھی ہو سکتا ہے، مکہ ہم نے یہاں مکہ ترجمہ کر دیا. فقضا علیہ، تو وہ اس کا کام تمام ہو گیا. قال ھذا من عمل الشیطان، انہوں نے کہا یہ تو برا ہوا، یہ تو عمل شیطان ہے. انہ عدو مضل مبین، اور وہ جو ہے بہت گمراہ کرنے والا، واضح گمراہ کرنے والا ہے. اب یہ تلاوت اور ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اگر وقت ہوا تو آگے کچھ کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون. ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ. قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین. ترجمہ سنا دیں. وقالت لأختہ، کہا اس کی بہن کو، قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. فبصرت بہ عن جنب، ایک طرف سے اس کو نظر میں رہ کر وہ چلتی رہی اس بکسے کے پیچھے. وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے حرام کر دیے
اس پہ دودھ پلائی، کہتے ہیں نا کہ رضاعت، یعنی جو بھی عورتیں تھیں رضاعت کے لیے آئیں، ان کا میں نے ان پہ دودھ منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام پہ، من قبلو، اس سے پہلے، فقالت، پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، هل ادلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والے، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے، وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے خیرخواہ ہوں گے، اچھے طریقے سے اس کی کفالت کریں گے، دودھ بھی پلائیں گے، خیال بھی رکھیں گے۔ فرددناہ، پس میں نے واپس کر دیا ان کو، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، الی امہ، اپنے والدہ کی طرف، کی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزنا، اور یہ غم نہ کرے، بل تعلم ان وعد اللہ حق، تاکہ یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ فلما بلغ اشدہ، جب یہ پہنچے اپنی جوانی کو، واستویٰ، اور خوب مضبوط ہو گئے، جوان ہو گئے، آتیناہ حکم و علما، ان کو میں نے حکمت اور دانائی اور علم دیا، وکذالک نجزی المحسنین، اسی طرح میں بدلہ دیتا ہوں نیکوکاروں کو۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، اور داخل ہوئے، یہ موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے ایک دن، علی حین غفلۃ من اہلہا، جبکہ شہر کے لوگ غافل تھے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، انہوں نے پایا وہاں دو لوگوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، ایک ان کی پارٹی کا تھا اور دوسرا ان کے دشمن کی پارٹی کا تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، امداد مانگی اس شخص نے جو ان کی پارٹی کا تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمن تھے، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، اس کا کام تمام کر دیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطانی کام ہو گیا، انہ عدو مضل مبین، یہ تو کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. She said to his sister, "Trail him." So she watched him from afar, and they were unaware. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. We forbade him breastfeeding at first. So she said, "Shall I tell you about a family that can raise him for you, and will look after him?" فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Thus we returned him to his mother, that she may be comforted and not grieve, and know that God's promise is true, but most of them do not know. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما
وكذلك نجزي المحسنين. And when he reached his maturity and became established, we gave him wisdom and knowledge. Thus do we reward the virtuous. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Once he entered the city unnoticed by its people. He found in it 2 men fighting, one of his own sect and one from his enemies. The one of his sect solicited his assistance against the one from his enemies. So Moses punched him and put an end to him. He said, "This is of Satan's doing. He is an enemy that openly misleads." सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।